السلام علیکم جی، چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ بے اختیار اس کے لبوں سے چیخ نکلی، شرٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی۔ اس نے اپنی انگلیوں سے گردن کے گرد جکڑے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کی، مگر بے سود رہا۔ پاکستانیوں نے بھیجا ہے تمہیں؟ اپنے مالکوں سے بولو، انہیں بلو پرنٹس کبھی نہیں ملیں گے۔ چھوڑیں مجھے، وہ زور سے کھانسی، اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کا گلا دبا رہے تھے۔ کوئی مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، کبھی نہیں۔ ہر چیز اس کے آگے دے دی گئی ہے، ہر چیز۔ انہوں نے اسے گردن سے دبوچے، اس کا سر صندوق پہ رکھا اور وہ تڑپنے لگی، چلانے لگی۔ چھوڑیں مجھے۔ وہ اپنے ناخن ان کے ہاتھ میں چبھا کر ان کو ہٹانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا، وہ بلو پرنٹس تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ اور حیا کا سانس رکنے لگا۔ وہ اس کا سر صندوق میں دے کر اوپر سے ڈھکنا بند کر رہے تھے۔ اسے لگا وہ مر جائے گی۔ امی امی، وہ وحشت سے چلانے لگی۔ وہ اس کو گردن سے دبوچے، اس کا سر منہ کے بل اندر دے رہے تھے۔ گرد سے اٹے صندوق میں اس کا سانس اکڑنے لگا تھا۔ چھوڑے! وہ زور سے دھاڑ کر اندر داخل ہوا اور دروازہ کھلا۔ کوئی غصے سے چلاتا اندر آیا، اس کی گردن کے گرد جکڑے ہاتھ کو کھینچ کر الگ کیا اور کھلا ڈھکن پورا کھول کر وہ دوہری ہو کر اوندھی جھکی حیا کو بازو سے پکڑ کر پیچھے ہٹانے لگا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ وہ آپ کی بیٹی کی طرح ہے۔ ایک بات میری دھیان سے سنیں، آئندہ اگر آپ نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ انگشت اٹھا کر سختی سے وہ انہیں تنبیہ کر رہا تھا۔ جہان کو دیکھ کر وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر خاموشی سے اسے سنتے گئے۔ اور تم؟ وہ حیا کی طرف پلٹا، ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈالی اور کوہنی سے پکڑ کر کھینچتا ہوا باہر لایا۔ اوپر کیوں آئی تھی؟ کس نے کہا تھا ادھر آؤ؟ سیڑھیوں کے دہانے پہ لا کر اس نے حیا کا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ دہشت سے رنگ زرد پڑ چکا تھا، گردن پر انگلیوں کے نشان پڑ گئے تھے۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ وہ پھوپھو کا بیٹا مر گیا تھا جو انہوں نے تمہیں بھیجا ہے اوپر؟ منع بھی کیا تھا، مگر یہاں کوئی سنے تو؟ وہ غصے میں بولتا اسے کوہنی سے پکڑے نیچے سیڑھیاں پکڑ کر اترنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ کھینچی چلی آ رہی تھی۔ پھوپھو پریشان سی آخری سیڑھی کے پاس کھڑی تھی۔ میں بکواس کر کے گیا تھا نا، میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ 2 دن کے لیے نہ ہو تو سارا نظام الٹ جاتا ہے، پورے گھر کو پاگل پن کر دیا ہے۔ اور وہ آگے بڑھا اور سینٹر ٹیبل پہ رکھی میز سے پانی کی بوتل اٹھا کر لبوں سے لگا لی۔ وہ سبھی سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ جہان کو اتنے شدید غصے میں اس نے پہلی دفعہ دیکھا اور اتنی شستہ اردو بولتے ہوئے بھی پہلی دفعہ سنا تھا۔ میں انہیں دیکھتی ہوں، پھوپھو پریشانی سے کہتے ہوئے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ گھونٹ پہ گھونٹ چڑھاتا گیا، بوتل خالی کر کے میز پہ رکھی اور اس کی طرف دیکھا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ یہ کہہ کر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ ڈری سہمی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آئی تھی۔ وہ بیرونی دروازے کے آگے بنے سٹیپس پر بیٹھا تھا۔ حیا نے دروازہ بند کیا اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ زرد فراک پھسل کر اس کے ننگے پاؤں کو چھونے لگا۔ باہر سردی تھی مگر اسے نہیں لگ رہی تھی۔ جو بھی ہوا، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ سامنے رکھے سٹینڈ کے اوپر دیکھتا رہا۔ نیلی جینس کے اوپر پہنے بھورے سویٹر کو عادتاً کوہنیوں سے ذرا سا آگے تک موڑے وہ ہمیشہ کی طرح وجیح اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ غصہ اب کہیں نہیں تھا۔ وہ پہلے والا دھیما اور سنجیدہ جہان بن گیا تھا۔ ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ انہوں نے ممی کو بھی مارنے کی کوشش کی ہے، مگر مجھے کچھ نہیں کہتے۔ ڈرتے نہیں ہیں، شاید نفرت کرتے ہیں۔ سامنے سبزہ تھا، اس سے آگے سفید لکڑی کی باڑ، اور باڑ سے بنا ہی باڑ کے تختوں کی در سے باہر گیلی سڑک دکھائی دے رہی تھی۔ نم ہوا گھاس پر سے سرسراتی ہوئی گزر رہی تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازوں کو ہلکا بنائے چہرہ جہان کی طرف موڑے بیٹھی تھی۔ فراک کا فرش کو چھوتا دامن ہوا کی لہروں سے پھڑ پھڑا رہا تھا، اور اوپر اٹھ جاتا تو پجامے کی تنگ چوڑیوں میں مکیر ٹخنے اور پاؤں چھلکنے لگتے۔ میرا بھی دل کرتا ہے پاکستان میں جاؤں، اپنے رشتہ داروں کے درمیان رہوں، وہاں اپنا آبائی گھر دیکھوں، مگر ہم پاکستان نہیں جاتے۔ اور تم اس روز ممی کو طعنہ دے رہی تھی کہ ہم پاکستان نہیں آتے۔ نہیں، وہ گڑبڑا گئی، مگر وہ سن نہیں رہا تھا۔ حیا، ہم کبھی پاکستان واپس نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ وہ سناٹے میں رہ گئی۔ وہ چند لمحے چپ رہا، پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرے دادا اپنے کاروبار کے سلسلے میں استنبول آیا کرتے تھے۔ اس گھر کی زمین انہوں نے ہی خریدی تھی، بعد میں ابا نے ادھر گھر بنوا دیا۔ تب وہ پاکستان آرمی کی طرف سے یہاں پوسٹڈ تھے۔
میں استنبول میں ہی پیدا ہوا تھا اور ابا کی دوبارہ اسلام آباد پوسٹنگ ہونے کے بعد میں اور ممی ادھر دادا کے ساتھ رہتے تھے۔ میرے دادا بہت اچھے اور بہت عظیم انسان تھے۔ انہوں نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا، دین، دنیا، عزت، بہادری، وقار سے جینے اور شان سے مرنے کا سبق انہوں نے ہی مجھے دیا تھا۔ میں 8 سال کا تھا جب دادا فوت ہو گئے۔ میں اور ممی کچھ عرصہ پاکستان گئے اور تب سے وہ واقعہ ہوا جس نے ہماری زندگی بدل دی۔ حیا کا سانس رک گیا۔ تبھی تو ان کا نکاح ہوا تھا، تو کیا وہ باخبر تھا؟ جن دنوں میں اور ممی پاکستان میں تھے بلکہ تمہارے گھر میں تھے، ابا آنن فانن ترکی فرار ہو گئے۔ فرار اس لیے کہ انہوں نے ایک حساس مقام کے بلو پرنٹس ان کو بیچ دیے تھے جو ہمیشہ خریدنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ثبوت انہوں نے نہیں چھوڑا، مگر تفتیش ہوئی تو بہت کچھ کھلنے لگا۔ ابا نے ترکی سے ہی اپنا استعفیٰ بھجوا دیا۔ پیچھے عدالت میں مقدمہ چلا اور وہ غدار ٹھہرائے گئے۔ ان کے جرائم کی فہرست خاصی طویل تھی۔ ان کو سزائے موت سنا دی گئی اور انہوں نے ترکی میں ہی سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ کچھ تعلقات کام آئے اور کچھ رشوتیں۔ ابا کو ترک حکومت کبھی ڈیپورٹ نہ کر سکی، نہ ہی انٹرپول نے کوئی قدم اٹھایا۔ قصہ مختصر، ابا جس دن پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھیں گے وہ گرفتار ہو جائیں گے اور ان کو پھانسی دے دی جائے گی۔ یہ بات تمہارے والدین کو پتہ ہے، مگر بدنامی کے ڈر سے کسی کو نہیں بتائی جاتی۔ وہ کسی بھی جذبے سے آری نگاہوں سے سامنے باڑ کو دیکھتا رہا تھا۔ حیا یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ اس کے گھر میں پھپھو کے شوہر کا ذکر کوئی نہیں کرتا تھا، شاید دانستہ طور پر ایسا کیا جاتا تھا۔ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ اب ایک ملک دشمن ہے۔ اس ذلت کے باوجود ہم ابا کے ساتھ رہنے پر مجبور ہیں۔ احساس جرم ہے یا قدرت کی سزا، وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا ذہنی توازن کھوتے جا رہے ہیں۔ سزائے موت کا خوف ان کے لیے ناسور بنتا جا رہا ہے۔ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا اس پر ان کو معاف کر دینا۔ وہ میرے باپ ہیں اور باوجود اس کے کہ یہ حقیقت بہت جگہ میرا سر جھکا دیتی ہے، میں ان سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ حیا نے گہری سانس لی۔ اس کے کسی قصے میں اس کا قصہ نہیں تھا، کسی داستان میں اس کی داستان نہ تھی۔ میں کام سے باہر جا رہا ہوں، آج کھانا کھا کر جانا۔ وہ اٹھا اور دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ شاید وہ صرف ابھی تنہائی چاہتا تھا۔ حیا گردن موڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ وہ ننگے پاؤں لکڑی کے فرش پر چلتا سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اگلے روز حیا، ختیجہ، ٹالی نے انہیں اس وقت پکارا جب وہ دونوں ڈی جے کے بنک پر بیٹھی ڈی جے کی شاپنگ پر تبصرہ کر رہی تھیں۔ وہ 13 فروری کی دوپہر تھی۔ انہیں ترکی آئے 8واں روز تھا اور ڈی جے جو ویلنٹائن ڈے کی رونق دیکھنے آج ٹاکسم گئی تھی مایوس واپس آئی تھی۔ پاکستان کے برعکس ترک ہر کام چھوڑ کر سرخ رنگ نہیں پہنتے تھے، بلکہ سوائے سرخ پھولوں کی فروخت کے استنبول میں ویلنٹائن ڈے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جب ڈی جے خوب مایوس ہو چکی تو اس نے یہ کہہ کر اپنے خیالات میں ترمیم کر لی کہ بھاڑ میں گیا سینٹ ویلنٹائن، ہمیں اس تہوار سے کیا لینا دینا۔ ان کی اس گفتگو میں مخل ہونے والی اسرائیلی ایکسچینج اسٹوڈنٹ تھی۔ ہاں، وہ دونوں رک کر نیچے دیکھنے لگیں، جہاں ٹالی ان کے بینک سے نیچے لٹکتی سیڑھیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ لڑکے تمہارا پوچھ رہے تھے۔ حیا اور ڈی جے نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ٹالی کو۔ کون سے لڑکے؟ وہ فلسطینی ایکسچینج اسٹوڈنٹس جو ساتھ والے ڈورم میں رہتے ہیں۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ وہ پاکستانی لڑکیاں کیسی ہیں اور یہ کہ ان کو کوئی مسئلہ وغیرہ تو نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم دونوں آج شام کی چائے کامن روم میں ان کے ساتھ پیو گی۔ وہ تمہارا انتظار کریں گے۔ اوکے بائے۔ ایک اسرائیلی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالتی ہاتھ ہلا کر وہ باہر نکل گئی۔ یہ فلسطینی کو ہمارا خیال کیسے آ گیا؟ اس ٹالی کے درخت سے دل بھر گیا ہوگا شاید، ڈی جے نے قیاس آرائی کی۔ بکو مت، وہ ہمیں صرف اپنی مسلمان بہنیں سمجھ کر بلا رہے ہوں گے۔ اتنے ہینڈسم لڑکوں کی بہن بننے پر کم از کم میں تیار نہیں ہوں۔ یہ بھائی چارہ تمہیں مبارک ہو۔ ڈی جے بدک اٹھی تھی۔ چلو پھر تیار ہو جائیں تاکہ وقت پر پہنچ سکے۔ حیا لکڑی کی سیڑھی سے نیچے اترنے لگی۔ صرف ہمیں ہی بلایا ہے یا عرب اسرائیل دوستی کی زندہ مثال بھی موجود ہوگی؟ ڈی جے کا اشارہ شاید ٹالی کی طرف تھا۔ پتہ نہیں، حیا نے شانے اچکا دیے۔ وہ الماری سے کپڑے نکالنے لگی۔ ہر موقع کی مناسبت سے مکمل ڈریسنگ کرنا اس کا جنون تھا۔ کپڑوں پہ ایک سلوٹ تک نہ ہو اور میک اپ کی ایک لکیر بھی اوپر نیچے نہ ہو۔ وہ باہر جاتے ہوئے ہر بات کا خیال رکھتی تھی۔ البتہ لڑکوں کی دعوت پر جانے کی اجازت پاکستان میں ابا یا دارالفرقان کبھی نہ دیتے، مگر وہ ادھر کون سا دیکھ رہے تھے؟ یہ ترکی تھا اور یہاں سب چلتا تھا۔ وہ 3 لڑکے تھے، معتصم، المرتضیٰ،
حسین اور مومن، ان کے 2 فلسطینی دوست محمد قادر اور نجیب اللہ جاتی دعوت میں شروع کے حصے میں موجود رہے، مگر پھر اٹھ کر بعد میں کسی کام سے چلے گئے۔ مگر ان تینوں میزبانوں نے احسن طریقے سے میزبانی نبھائی۔ وہ تینوں سمارٹ، گڈ لکنگ سے لڑکے ایک ہی جیسے لگتے تھے۔ متعصم ان میں ذرا سا لمبا تھا، اس کا نام متعصم المرتضیٰ تھا، مگر یہ ڈی جے نے بعد میں نوٹ کیا کہ وہ فیس بک پر اپنا نام مقسم اینڈ مرتضیٰ لکھتا تھا۔ وجہ سمجھ میں نہ آ سکی۔ حسین اور مقسم ان دونوں کو بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔ البتہ اس بھائی چارے سے مومن متفق نہ تھا۔ وہ فلرٹی، نظر باز سا کا کچھ بھی نہ تھا، مگر مومن نہ تھا۔ البتہ وہ دونوں اس کو اپنی موجودگی میں سیدھا کیے ہوئے تھے۔ وہ دونوں اتنے ملنسار اور مہذب لڑکے تھے کہ حیا کو اپنے سارے کزنز ان کے سامنے بیکار لگنے لگے۔ البتہ جہان کی بات اور تھی۔ اس نے فوراً اپنی رائے میں ترمیم کی۔ اگلے ہفتے حسین کا برتھ ڈے ہے۔ حسین موبائل فون سننے باہر گیا تو مومن نے بتایا، تو پھر ہمیں اسے ٹریٹ دینی چاہیے، ڈی جے سوچ کر بولی، اور گفٹ بھی۔ حیا کو خیال آیا، ہم دونوں اس کے لیے گھڑی خریدنے کا سوچ رہے ہیں، اور ہم نے جواہر میں دیکھی ہے، 130 لیراز کی ہے۔ مقسم چائے کا آخری گھونٹ پی کر کپ میز پر رکھتے ہوئے کہنے لگا، یعنی کہ پاکستانی روپوں میں۔ حیا نے سوچتے ہوئے پرس ہاتھ میں ڈالا اور موبائل کی کیلکولیٹر سے حساب کرنے لگی۔ 7150 پاکستانی روپے۔ مقسم جھک کر پیسٹریز کی پلیٹ سے ایک پیسٹری اٹھانے لگا۔ حیا کا پرس کو کھنگالتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے حیرت اور بے یقینی سے مقسم کو دیکھا۔ تم نے اتنی جلدی حساب کیسے کیا؟ میں میتھس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ وہ جھینپ کر مسکرا دیا، اور مقسم کا ایک ہی خواب ہے کہ وہ میتھس میں نوبل پرائز لے۔ مومن حیا کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ تھوڑی دیر بعد مقسم سے آنکھ بچا کر حیا کے سراپے کا جائزہ لے لیتا تھا۔ حیا قدرے رخ موڑ کر مقسم کی طرف متوجہ ہوئی۔ تو میتھس کے اسٹوڈنٹ، جلدی سے بتاؤ کہ اس مہنگی گھڑی کو خریدنے کے لیے اگر ہم چاروں پیسے تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصے میں کتنے پیسے آئیں گے؟ 32 لیرہ اور 50 گز۔ اوکے۔ حیا نے گہری سانس لی اور پرس کھولا۔ ان کو پیسے زبردستی تھمائے۔ مومن کو تو کوئی اعتراض نہ تھا، مگر مقسم ان سے رقم لینے کے لیے تیار نہ تھا۔ مگر یہ ایک انکہی بات تھی کہ بغیر اسکالرشپ کے استنبول جیسے مہنگے شہر میں وہ سب اتنا ہی افورڈ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں جواہر کے لیے نکل رہے تھے۔ مقسم نے بتایا کہ وہ ابھی حسین سے نظر بچا کر گھڑی خرید لائیں گے۔ ان کو بھی ساتھ چلنے کی پیشکش کی، اور ڈی جے ہاں کرنے ہی والی تھی کہ حیا نے اس کا پاؤں اپنے جوتے سے زور سے کچلتے بظاہر مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ لوگ جائیں، ہم آج ہی ہو کر آئے ہیں۔ وہ تینوں چلے گئے تو ڈی جے نے برا سا منہ بنا کر اسے دیکھا۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ پاگل عورت، تم پاکستان سے آئی ہو، نیو یارک سے نہیں۔ ان کی دعوت قبول کر لی، یہی بہت ہے۔ اب ہم ان کے ساتھ سیر سپاٹوں پہ بھی نکل رہے ہیں۔ دماغ ٹھیک ہے؟ مگر وہ تو ہمارے بھائیوں کی طرح ہیں، اور پیچھے ہمارے اصلی والے بھائیوں کو پتہ چلا تو کل ہی پاکستان واپس بلوا لیں گے۔ اس لیے اپنی اوقات میں واپس آ کر رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ وہ موبائل کے ساتھ لگی ہینڈز فری کانوں میں لگاتے ہوئے بولی۔ زہر ملا کر دوں گی کھانے میں۔ ڈی جے بھنائی ہوئی پیر پٹک کر باہر جانے لگی۔ اور اگر تم چاولوں پہ آملیٹ ڈال کر لائی تو میں ساری ڈش تمہارے اوپر الٹ دوں گی۔ وہ وہیں صوفے پہ لمبی بیٹھی، اب موبائل کے کشن سے بٹن دباتے ہوئے بول رہی تھی۔ دھیما سا میوزک اس کے کانوں میں بجنے لگا۔ ڈی جے غصے میں بہت کچھ کہتی گئی، مگر اسے سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے ہولے ہولے پاؤں چھلانے لگی، اور ڈی جے پیر پٹک کر باہر نکل گئی۔ وہ ویلنٹائن کی رات تھی۔ ڈی جے کامن روم میں منعقدہ آل گرلز پارٹیز میں جا چکی تھی، جو لڑکیوں نے مل کر دی تھی، جبکہ حیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا کاجل درست کر رہی تھی۔ اس کی تیاری مکمل تھی، لیکن جب تک وہ اپنی آنکھوں کے کٹورے کاجل سے نہ بھر لیتی اسے تسلی نہیں ہوتی تھی، اور ابھی وہ کاجل کی سلائی کی نوک آنکھ کے کنارے سے رگڑ ہی رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ دھیمی سی دستک اور پھر خاموشی۔ اس نے کاجل کی سلائی نیچے کی اور پلٹ کر دیکھا۔ یہ انداز ڈی جے کا تو نہیں تھا۔ وہ یوں ہی کاجل پکڑے آگے بڑھی اور نوک گھما کر دروازہ کھولا۔ باہر بیلکونی میں روشنی تھی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، بیلکونی تاریک ہو گئی۔ غالباً سیڑھیوں کے اوپر لگایا بلب بجھ گیا تھا، یا کوئی واپس پلٹ گیا تھا۔ کون؟ اس نے گردن آگے بڑھا کر راہداری میں دونوں سمت دیکھا۔ ہر سو خاموشی تھی۔ بیلکونی ویران تھی۔ وہاں سردی تھی اور اندر کمرہ گرم تھا۔ وہ چند ثانیے کھڑی رہی، پھر دھیرے سے شانے اچکا کے پلٹنے ہی لگی تھی کہ اوہ نہیں! اس کے لبوں سے ایک اکتائی ہوئی کراہ نکل گئی۔ چوکھٹ پہ اس کے قدموں کے ساتھ سفید گلابوں کا بکے اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ جھکی، دونوں چیزیں اٹھائیں اور جارحانہ انداز میں لفافے کا منہ پھاڑا۔
اندر رکھا چکور کاغذ نکلا اور چہرے کے سامنے کیا. ہیپی ویلنٹائن ڈے فرام یور ویلنٹائن. اس نے لب بھینچ کر تنفر سے وہ تحریر پڑھی اور پھر غصے سے کاغذ مروڑ کر گلدستے سمیت پوری قوت سے راہداری میں دے مارا. آؤچ. وہ واپس مڑنے ہی لگی تھی جب کسی کی بوکھلائی ہوئی آواز اسے سنائی دی. اس نے چونک کر پیچھے دیکھا. گلدستہ اور کاغذ سیدھے ہاتھ والے کمرے سے نکلتے مقسم کو جا لگے تھے اور اس سے ٹکرا کر اب اس کے قدموں میں پڑے تھے. یہ کیا ہے؟ وہ ہکا بکا کھڑا تھا. آئی ایم سوری مقسم. وہ شدید بیزاری سے بمشکل ضبط کر کے بولی. مقسم کو وضاحت دینے کا سوچ کر ہی اسے اب کوفت ہونے لگی تھی. یہ میں نے تمہیں نہیں دیے بلکہ کسی فضول انسان نے مجھے بھیجے ہیں. تم برا مت ماننا اور ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دینا. وہ ایک ہاتھ دروازے پہ رکھے دوسرے میں کاجل پکڑے ذرا رکھائی سے بولی. مقسم نے جھک کر وہ کاغذ اٹھایا اور سیدھے ہوتے ہوئے اس کی شکلیں درست کر کے چہرے کے سامنے کیا. حیا کو کوفت ہونے لگی. میں کہہ رہی ہوں نا سوری. وہ جو قدرے بھوے سکیڑ کر کاغذ کو دیکھ رہا تھا چونک کر اسے دیکھنے لگا. نہیں اٹس اوکے. مگر میں تمہیں کوئی سبانجی میں تنگ کر رہا ہے؟ وہ تحریر پڑھ کر تشویش سے اسے پوچھ رہا تھا. یہ بات نہیں ہے. یہ بہت پہلے سے میرے پیچھے پڑا ہے. لمبی کہانی ہے. جانے دو. اس کو کوڑے میں پھینک دینا. گڈ نائٹ. وہ مزید مروت کا مظاہرہ کیے بغیر دروازے کا کواڑ بند کرنے ہی لگی تھی جب وہ ہولے سے بولا. یہ گیلا کیوں ہے؟ تم روئی ہو؟ کچھ تھا اس کی آواز میں کہ دروازہ بند کرتی حیا ٹھٹک کر رکی. پھر پٹ نیم با کیا اور باہر بالکونی میں قدم رکھا. میں کیوں رہوں گی؟ وہ کاغذ کو دیکھتے ہوئے بولی. مقسم کاغذ کی نچلے دائیں کنارے پر انگلی پھیر رہا تھا. پھر یہ گیلا کیوں ہے؟ شاید پھولوں پہ پانی تھا. حیا نے سرسری انداز میں نفی میں گردن ہلائی. نہیں یہ تو موٹے لفافے میں مہر بند تھا. مقسم نے وہ نم حصہ ناک کے قریب لے جا کر آنکھیں موندے سانس اندر کو کھینچی. سٹرس لیمو لائم. وہ متذبذب سا حیا کو دیکھنے لگا. کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کسی نے اس کے نچلے کنارے پہ لیمو کا رس لگایا ہے. پھر اس نے ذرا سا چونک کر حیا کو دیکھا. تمہارے پاس ماچس ہے؟ وہ جواب دیے بنا الٹے قدموں پیچھے آئی اور دروازہ کا پٹ پورا کھول کر ایک طرف ہو گئی. مقسم قدرے جھجکا اور پھر کاغذ پکڑے اندر داخل ہو گیا. حیا نے اپنی اور ڈی جے کی میز کی کرسیاں کھینچ کر آگے رکھی اور پھر ٹالی کی میز پر چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی. کیا تم بھی بچپن میں لیمو کے رس اور آگ والا کھیل کھیلتے تھے؟ وہ اب میز کی دراز کھولے کچھ ڈھونڈ رہی تھی. مقسم دھیرے سے ہنسا. بہت کھیل کھیلے ہیں اور ان میں سے اکثر آگ والے ہوتے تھے. فلسطین میں بہت آگ ہے. شاید تم نہ سمجھ سکو. چلو آج ان ترکوں کے کھیل اسرائیلی آگ سے کھیلتے ہیں. وہ دراز سے ایک سگریٹ لائٹر نکال کر اس کے سامنے کرسی پر آ بیٹھی اور لائٹر اس کی طرف بڑھایا. مقسم نے لائٹر کا پہیہ انگوٹھے سے دبا کر نوب گھمایا تو آگ کا نیلا سرد شعلہ جل اٹھا. احتیاط سے. وہ بے اختیار کہہ اٹھی. مقسم نے جواب نہیں دیا. وہ خط کے نم حصے کو جو ابھی تک سوکھا نہیں تھا شعلے کے قریب لایا. ذرا سی تپش ملی اور الفاظ ابھرنے لگے. بڑے بڑے کر کے لکھے انگریزی کے 3 حروف ARP. وہ حروف N فرام